أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نحل رکوع نمبر 4 آیت نمبر 26 سے لے کر 29 تک۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين۔ معزز سامعین، اللہ جل شانہ نے گزشتہ آیات کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل میں انکار پیوست ہو گیا اور وہ ایک بڑے گھمنڈ میں مبتلا ہیں، تکبر کے اندر مبتلا ہے، حالانکہ اللہ ان کی خفیہ اور علانیہ ہر بات کو جانتا ہے اور اللہ تکبر کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ بطور تحقیر کے، حقارت سے، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے اور کہانیوں پر مشتمل باتیں ہیں۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ منکرین مشرکین ابھی انکار کر رہے ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں، چال بازیوں میں باطل ہمیشہ ایک ساتھ رہا۔ اس سے پہلے والے جتنے بھی باطل لوگ تھے وہ بھی اسی طرح چال باز تھے، انہوں نے بھی مکر اور منصوبے بنائے تھے، پھر مکر و منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں اللہ نے انہیں جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ایک بڑا مینار تعمیر کیا جائے، میں ابراہیم کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مینار پہ چڑھ کے اس سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیری روایات کے مطابق 7500 فٹ بلند اس نے ایک مینار تعمیر کرایا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہوئی کہ مینار کی تعمیر جب ہو گئی تو تیز آندھی آئی اور اوپر والا مینار کا حصہ اڑ کر دور جا گرا اور بقیہ حصہ وہاں تعمیر کرنے والوں کے اوپر گرا، اور وہ لوگ کئی اندھے ہو گئے، کئی گنگے ہو گئے، کئی بہرے ہو گئے اور کئی ایسے تھے جو زبان سے کہتے کچھ تھے لیکن الفاظ کچھ اور ادا ہو جاتے تھے۔ یہ عذاب کی ایک ہولناکی اللہ تعالیٰ نے دکھلائی تھی۔ اسی طرح فرعون موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، اس نے بھی اپنے وزیر کو کہا کہ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، ایک سیڑھی، ایک عمارت بنائی جائے، ایک بلند و بالا مینار تعمیر کیا جائے، میں اس پر اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، آسمان کے ساتھ رسی لٹکا کے، سیڑھی لٹکا کے چڑھوں گا اور جا کر موسیٰ علیہ السلام کے رب سے مقابلہ کروں گا۔ اللہ ان کی چال بازیوں کو رد کرتے ہوئے فرما رہے ہیں قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کے منصوبے بنائے تھے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، پھر ہوا یہ کہ ان منصوبوں کی جو عمارتیں انہوں نے تعمیر کی تھیں، فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، اللہ نے انہیں جڑ سے بنیاد سے اکھاڑ پھینکا۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر ان کے اوپر سے چھت بھی اوپر آ گری۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان پر عذاب ایسی جگہ سے آ دھمکا جس کا انہیں احساس تک نہیں تھا۔ چاروں طرف سے اللہ کے عذاب نے ان کے اوپر گھیرا کر دیا۔
ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا. ثم پھر یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن اللہ انہیں ذلیل اور رسوا کرے گا. وَيَقُولُ، اور ان سے پوچھا جائے گا، أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کی خاطر تم مسلمانوں سے جھگڑا کیا کرتے تھے. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن لوگوں کو علم عطا ہوا وہ اس دن کہیں گے إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ، بڑی رسوائی، وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور بدحالی مسلط ہے آج ان کافروں پر. دنیا میں آپ باطل کو روکیں گے، کسی کو روکیں کہ فلاں معبود نہیں ہے، فلاں خالق نہیں ہے، فلاں پالنے والا نہیں ہے، وہ آپ سے لڑ پڑے گا. اپنے معبود باطل کے حوالے سے ایک بڑے بودے دلائل رکھے گا اور بیان کرے گا میں فلاں ولی کو مانتا ہوں، فلاں نبی کو، فلاں پیر کو، فلاں مزار والے کو، فلاں اولیاء کو مانتا ہوں، اور اس کے ماننے میں اتنا غلو کرے گا کہ اس کو رب بنا لے گا. اگر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ رب نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، بلکہ یہ خود محتاج تھا، یہ خود منگتا تھا، یہ خود اللہ کا ایک بندہ تھا، تو آدمی اس کی الوہیت کے دلائل دے گا، اس کی عظمت اور شان کے دلائل دے گا، اس کو بڑا بنانے کے لیے اپنی ساری طاقتیں خرچ کرے گا. اللہ فرمانے قیامت والے دن کہا جائے گا اچھا تم اس کے بارے میں بڑی باتیں کرتے تھے اور مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے، بلاؤ انہیں، کہاں ہیں وہ لوگ، وہ میرے شریک جن کو تم کہتے تھے یہ بھی اللہ کی طرح بات کو سنتے ہیں، اللہ کی طرح ان کا علم بھی ہے، اللہ کی طرح یہ بھی مشکلات کو پورا کرتے ہیں، تو انہیں بلاؤ کہاں ہیں. فرمایا کہ علم والے کہیں گے کہ آج بڑی رسوائی اور ذلت ہے، بدحالی ہے کافروں پر. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن کی روحیں فرشتوں نے اس حال میں قبض کی جب انہوں نے اپنی جانوں پر کفر کی وجہ سے ظلم مسلط کر رکھا تھا. معلوم ہوا عذاب صرف ان لوگوں کو ہوگا جو کفر کی حالت میں مرے. اگر کفر سے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. تتوفاہم الملائکہ، فرشتے روحیں قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا تھا. فَأَلْقَوُا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اس موقع پر کافر لوگ بڑی فرما برداری کے بول بولیں گے، من سوء، کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے. موت کی سختی شدت کو دیکھیں گے تو فرما بردار بن جائیں گے. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا کیسے نہیں کرتے تھے، بلا کیوں نہیں بلکہ تم تو یہ کرتے تھے. ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، رات کے اندھیروں میں یا دن کے اجالوں میں دو کرتے رہے، اللہ سب کو جانتا ہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، لہٰذا اب ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ. ابواب دروازوں کو کہا جاتا ہے. خالدین فی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے اس کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا یہی برا ٹھکانہ ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.